وضو کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے کہ مکمل وضو سنت طریقے سے کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کریں، کیونکہ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور نیت کرنا فرض نہیں نہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی نیت کی تو تب بھی وضو کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے جس طرح ہمارے گھروں میں واش روم کے ساتھ بیسن لگا ہوتا ہے اور ہم وہاں وضو کرتے ہیں، تو جب واش روم میں جائیں تو وہاں بسم اللہ نہ پڑھیں، بلکہ واش روم کے باہر ہی بسم اللہ پڑھ کے اور واش روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر چلے جائیں، کیونکہ وہ ایک ناپاک جگہ ہے اور ناپاک جگہ پہ اللہ کا نام لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور اللہ کے نام کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھا جائے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، لیکن بسم اللہ واش روم میں نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں اور پھر 3 دفعہ کلی کریں۔ 3 دفعہ کلی کرنے کے بعد مسواک کریں۔ اگر مسواک دستیاب نہیں ہے، اگر کسی نے انگلی کو ہی منہ کے اندر پھیر لیا تو انشاءاللہ اسے بھی مسواک کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ دائیں ہاتھ سے صاف نہیں کرنا، بلکہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ ناک کو صاف کرنا ہے۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں۔ کس طرح منہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر پیشانی سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، کیوں اس چیز میں کافی لوگ غفلت کرتے ہیں اور جلدی جلدی جماعت میں شریک ہونے کے لیے منہ کا سامنے والا حصہ دھو لیتے ہیں، لیکن پورا منہ جو سنت ہے، جو فرض ہے دھونا، وہ نہیں کرتے، جس وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ وضو کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر قرآن پاک کو نہ چھوا جائے۔ تو جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے نہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو یہ فرض میں شامل ہے چہرے کو دھونا، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اگر داڑھی شریف ہے تو داڑھی کا خلال بھی کرے۔ خلال کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو داڑھی کے اندر پھیر لے۔ پھر اس کے بعد 3 بار دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئے۔ اب کونیوں دھونے میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ اپنی کونیوں کو، اپنے ہاتھوں کو اور کونیوں تک ہاتھوں کو وہ آپ ٹوٹی کے نیچے یا نل کے نیچے کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں۔ لوگ جس طریقے سے پانی بہاتے ہیں اس طرح پوری کونیوں تک پانی نہیں پہنچتا اور بازوؤں کا پیچھے والا جو کونیوں کا حصہ ہے وہ خشک رہ جاتا ہے۔ اس طرح اگر خشک رہ گیا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کرے اور کر کے پورے سر کا ایک بار مسح کرے۔ اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں پھیرتا ہوا گدی تک لے جائے اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائے، اور پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے اور انگوٹھے کی پیڑ سے کان کے بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، یعنی پھر پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب پورے سر کا مسح کرنا یہ تو سنت ہے اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، تو لہٰذا اگر کسی نے چوتھائی حصے کا مسح کر لیا تب بھی وضو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے گردن کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، ان میں کچھ چیزیں سنت اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ اور اسی طرح مسح کے بعد دونوں پاؤں کو 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے اور 1 دفعہ دھونا یہ فرض ہے۔ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں جس طرح داڑھی کے اندر خلال کرتے ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی خلال کرنا سنت ہے۔